السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن کعب نے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے تھے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا ہونے کے وقت راستے میں لے کر چلتے تھے، یہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا واقعہ سنا ہے۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ میں غزوہ تبوک میں بھی شریک نہ ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی سابقہ تیاری کے بغیر آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہو گیا اور میں لیلۃ العقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے، اگرچہ لوگوں کی زبانوں پر بدر کا چرچا بہت ہے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا مالدار نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر، جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ معاملہ راز میں رہے۔ لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی شدید تھی، سفر بھی بہت طویل تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوہ سے متعلق بہت صراحت کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا اندراج بھی مشکل تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اس غزوہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لشکر زیادہ ہونے کی بنا پر، الا یہ کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی تھے، لیکن روزانہ میں یہ سوچتا کہ کل سے میں بھی تیاری کر لوں گا، مجھے اسباب میسر ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کروں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پا لوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور یا ضعیف قرار دے دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کسی سے نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے غرور و تکبر نے اس کو آنے نہ دیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بڑی بات کہی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا گواہ ہے ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر فکر و طرد سوار ہوا، اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ اپنے گھر کے ہرزی راہے سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو باطل خیالات میرے ذہن سے چٹ گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا، ان سے عہد پیما لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ پھر فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس سواری موجود تھی۔ خدا گواہ ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ حاصل ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کے بجائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے کبیدگی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے عفو در گزر کی پوری امید ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا گواہ ہے اس وقت سے پہلے میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی ہے۔ اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود فیصلہ کر دے۔ اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ افراد بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بخدا ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور تم نے بڑی کوتاہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کراؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی، اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی العمری اور حلال بن امیہ العقفی۔ انہوں نے 2 ایسے صحابہ کا نام لے لیا تھا جو صالح تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 لوگ الگ تھلگ رہنے لگے، اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات ہی بدل گئی، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔
میرے دو ساتھیوں حلال اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت و جرأت تھی۔ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تھے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت تعلق حاضر تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن خدا گواہ ہے کہ انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، تمہیں خدا کا واسطہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا، خدا کا واسطہ دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر اتر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا، پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور شاہ عثمان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط پر یہ تحریر تھا، اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا، کیا تمہارا حق ضائع کیا جائے؟ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت آ گئی۔ میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد میرے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ان سے جدا رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کر دیا کروں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کی، خدا گواہ ہے وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ عذاب ان پر ہوا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت میں رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا۔ میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں۔ اسی طرح 10 دن اور گزر گئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹتا جا رہا تھا
اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ صلاح پہاڑ پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا اب کشائش ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر خوشخبری دی۔ ایک صاحب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے صلاح پہاڑ سے آواز دی تھی۔ جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت ان دونوں کپڑوں کے سوا اور میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوک در جوک مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر خوشخبری دیتے جاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعہ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا گواہ ہے کہ وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا تھا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ بس خدا گواہ ہے، جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہاجرین اور انصاری کی توبہ قبول کی۔ اس ارشاد کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک خدا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور علیہ السلام کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کوئی انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ اتنی سخت کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تین ان لوگوں سے جدا رہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان بھی لی تھی۔
ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے استغفار بھی فرمایا تھا۔ ہمارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاملہ پیچھے ڈال دیا تھا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے قسم کھا لی تھی اور اپنے عذر بیان کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے تھے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔